الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کروں گا وہ ہے ہم پریشانیوں سے کیسے بچیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی کسی نہ کسی پریشانی کا ذکر کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا جو ہے چرچا کرتا رہتا ہے. ایسے حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئے، صبر کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری تقدیر میں ہے وہی ہوگا. جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہی ہوگا. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت اس نے ہمیں ہماری غذا پہنچائی، ہمیں ناک کان ہاتھ پاؤں دیا، صحیح سلامت اس دنیا میں بھیجا. ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ نافرمانی اور معصیت، گناہ کے کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو گھٹا دیتی ہیں، کم کر دیتی ہیں اور یہ زوال نعمت کا سبب ہے. معصیت اور گناہ کے کام زوال نعمت کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. تو اگر ناشکری کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، زائل کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، مزید ہمیں عطا کرے گا. اور ناشکری کریں گے تو پھر ان نعمتوں کو چھین لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سورۃ الانفال کی آیت ہے. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو. اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے جو لوگوں پر کیا ہے، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو ان کے نفسوں میں ہے بدل دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے. اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الرعد میں إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. کسی قوم کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے نفسوں میں ہے. یعنی جب تک لوگ نہ بدلیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بدلتا. اس سے معلوم ہوا کہ جب تک لوگ اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا نہ کر لیں تب تک اللہ تعالیٰ اپنی عطا اور انعام میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا. اور صحیح ہے، آپ دیکھیں معاشرے میں، قوم میں
کہ جب تک آدمی شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں نازل کرتا ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، اور جب ان کے اندر سرکشی آتی ہے، ظلم و زیادتی آتی ہے، ناشکری آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی چھین لیتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بن کر کے رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہمیشہ قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ضرورت مند تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو یہ نعمتیں باقی رہیں گی، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، چلو اس بندے کو دنیا چاہیے تو دنیا ہی لے لو۔ دوسری چیز، اگر ہم مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے، حالات کو، برے حالات کو اچھے حالات سے بدلنے والی ہے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے اور ان کی باتوں پر چلیں گے۔ اور اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، نماز نہ پڑھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، روزہ نہ رکھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور صدقہ و خیرات نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، جھوٹ بولیں، شراب پئیں، گالی دیں، لوگوں کے حقوق کو سلب کریں، تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا کہ نہیں؟ مصیبتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کے اندر فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا میں فتنہ میں مبتلا کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے حکم کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی ہے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے اسلامی ملک ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کہاں کی جا رہی ہے؟ جو قانون بنائے جا رہے ہیں وہ سراسر اسلام کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے گی اور اللہ کے اور اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں وضعی قانون، لوگوں کے قانون لائے جائیں گے تو وہاں پھر کیسے ترقی ہوگی اور کیسے مسلمان بلندیوں کو پہنچیں گے؟ بلکہ وہ تو ذلت و رسوائی ہی میسر ہوگی، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور
اسی وجہ سے آج ہم مسلمان طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ دیکھ لیجئے، کبھی زلزلے کا عذاب ہے، کبھی مہنگائی کا عذاب ہے، کبھی ظالم و فاسق حکمراں متعین کر دیے گئے ہیں جو دن رات مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ان کی سوچ فکر یہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ اور کہیں پر سیلاب کا عذاب، سیلاب آ گیا ہے، لوگوں کے مال برباد ہو گئے، مال تباہ و برباد ہو گئے، مویشی جانور سب مر گئے، گھر برباد ہو گیا، گر گیا، کھیتیاں برباد ہو گئیں، تجارت چلی گئی۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب تک مسلمان اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف نہیں آئیں گے، وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نبی کا متبع ہوں اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی کھلے عام مخالفت کر رہا ہے، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس لیے مسلمانوں کو سنبھلنا چاہیے، کتاب و سنت کی طرف آنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اما تخافون ان تعذبوا او یخسف بکم ان نقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال فلان و فلان، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے یا تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے؟ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اور تم کہتے ہو کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں تو اس طرح کہتے ہیں، نبی نے یہ فرمایا، تم کہتے ہو نہیں فلاں تو یہ کہتے ہیں، فلاں کی بات مانتے ہو، نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہو، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک ٹیلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا اور ان سے فرمایا کہ تم لوگ یہیں رہنا، اس محاذ کو چھوڑ کر کے نہیں جانا، چاہے ہماری جیت ہو، ہار ہو، کچھ بھی ہو، تم یہیں رہنا جب تک کہ میں تمہیں دوسرا حکم نہ پہنچا دوں، جب تک میرا حکم نہ آئے اس وقت تک یہیں پر رہنا۔ اور جنگ احد میں ابتدائی مرحلے میں مسلمان کامیاب ہو گئے، فتح یاب ہو گئے، اور کافر میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، مسلمان جو ہے مال غنیمت لینے لگے۔ اور اسی میں حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے گھوم کر کے آئے، اس ٹیلے کی طرف سے دیکھا چند لوگ موجود ہیں، چنانچہ تیروں سے ان کا کام تمام کر دیا اور پھر مسلمانوں پر پیچھے سے وار کیا، اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا گیا، حالانکہ وہ کھلے طور پر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، بھاگ رہے ہیں، رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ کہیں نہیں جانا، تم یہیں پر رہنا یہاں تک کہ میرا دوسرا حکم آ جائے، میں بتا دوں تمہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے تعویلیں کی اور دوسرے ڈھنگ سے اس کو سمجھا، حالانکہ یہ نافرمانی ہے، اور اسی نافرمانی کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، چاہے کسی کے قول اور فعل اور فتوے کے خلاف ہو، ہمیں نبی کا قول اور فتویٰ اور فعل لینا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان بدل گئے ہیں، آپ کوئی بات صحیح حدیث سے بتائیں تو کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں تو نہیں ہے یہ بات، ہم تو ہمارے جو امام مسجد ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں، ہم تو اس طرح سے نہیں مان سکتے۔ تو قرآن کی باتیں آ جاتی ہیں، حدیث کی باتیں آتی ہیں،
کتنے لوگ ہیں انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں ہمارے اندر کمی ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں ایک بار پھر ہمیں کتاب و سنت کی طرف لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی لوگ سربلند رہو گے اگر تم صحیح معنی میں سچے اور پکے مسلمان رہے۔ اگر ہم سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں تو پھر ہمیں سربلندی عطا ہوگی، ہمیں ہماری جو عزت چلی گئی وہ عزت پھر آ جائے گی، اور جو ہم سے نعمتیں چھوٹ گئی ہیں یا چھن گئی ہیں، چلی گئی ہیں، وہ نعمتیں دوبارہ آ جائیں گی۔ اس لیے ہم سب کو قرآن و حدیث کی طرف آنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں ثابت قدم ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، تبھی ہم کامیاب و کامرا ہو سکتے ہیں، تبھی ہماری پریشانیاں دور ہوں گی اور خوشیوں کا ماحول بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔